بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ رمضان المبارک کی برکتوں بھری گھڑیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک روحانی سفر جہاں ہم روزے، قرآن اور اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی لیلۃ القدر کے بارے میں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کی روٹین کے بارے میں اور ایک اہم پیغام کے بارے میں۔ ویسے تو ہم مسلمانوں کی روٹین عبادت اور پرہیزگاری پر مبنی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے دن کا آغاز سحری سے ہوتا ہے اور باقی دن 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں گزر جاتا ہے۔ اور افطاری کا وقت ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، مگر ہم اسے اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک ہم اپنے اللہ کا نام نہ سن لیں، یعنی اذان مغرب۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اور ہم اپنے رب کا نام سنتے ہی افطار شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک ہم صرف انتظار نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نم آنکھوں کے ساتھ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر اذان مغرب ہوتی ہے، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور افطاری کی دعا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت پڑھتے ہیں اور افطار شروع کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ کی شان تو دیکھو، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں سنتا ہے، اور جب ہم افطار کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ خوش بختی بھی ہم مسلمانوں کی، ہم روزے داروں کی ہے کہ وہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اور پھر روزہ کھول لینے کے بعد کچھ لوگ افطار کر کے لیٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ افطار کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، اور عورتیں گھروں میں جائے نمازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ افطار کر کے لیٹ جاتے ہیں یا موبائل یوز کرنے لگتے ہیں، خدارا ایسا نہ کیجیے، یہ مبارک مہینہ تو اب بس کچھ دنوں کا ہی مہمان ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ نہ جانے ہمارے مقدر میں اگلا رمضان ہے بھی یا نہیں۔ رمضان میں ایک اچھی سی روٹین بنا لیں تاکہ اس مہینے کا حق ادا ہو سکے۔ سنت کے مطابق سحری کریں اور نماز فجر سے پہلے تہجد کا وقت نکال لیں۔ فرض نمازوں کی پابندی تو لازمی ہی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ روزہ جلدی کھولنا سنت ہے، یعنی اذان مغرب سنتے ہی روزہ افطار کریں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ پہلے بھی شکر ادا کر لیں، لیکن جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے روزہ کھولیں گے، اس کے بعد دوبارہ شکر ادا کریں گے تو اس کا سکون کچھ اور ہوگا، اس کی لذت کچھ اور ہوگی۔ اس کے بعد نماز عشاء کے بعد تراویح بھی پڑھیں اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرتے رہیں تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو جائے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ میں ایک اہم بات کروں گی، ایک ضروری بات کروں گی۔ ناظرین، روزے میں ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی، روزے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیں بری باتوں سے بچنا ہوتا ہے، غیبت، جھوٹ، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان سب بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے لیے
اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ مہینہ اللہ عز و جل سے تعلق مضبوط کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہوتا ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اللہ سے اپنا تعلق بھی مضبوط کر لیں۔ مجھے امید ہے میرا آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں رمضان اور قرآن کے رشتے کے بارے میں بات کروں گی۔